اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ الف لام میم صاد یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، پس اس کتاب کی تبلیغ سے آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ کتاب اس لیے بھی نازل کیا گیا ہے تاکہ مومنوں کی یاد دہانی ہو، ان کے لیے نصیحت ہو۔ اے مسلمانوں، آپ لوگ ان باتوں کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور رب کو چھوڑ کر کے دوسرے ولیوں، مرشدوں کی اور دوسرے قائدوں کی اور پیشواؤں کی آپ اتباع اور پیروی نہ کیجیے، اور آپ لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ سورۃ الانفال اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پوری سورت کی تفسیر آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کر دی گئی، اور جیسا کہ تفسیر میں جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ پیچھے سے ہی جو صورتیں ہیں پچھلے آرڈر سے ہی آپ کے سامنے ہم شروع سے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے سورہ نمبر 8 سورۃ الانفال پیش کیا، اور اب آپ کے سامنے سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کی تفسیریں ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور اسی ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی 3 آیات اور ان تینوں آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سورۃ الاعراف یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی آیتیں نازل ہوئیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، وہ مکی صورتیں آیتیں ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہوں، وہ مدنی ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے وہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس سے پہلے جو ایک صورت ہے سورۃ الانعام، اس سے پہلے یہ مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ البتہ مفسرین نے یہ بھی توضیح اور تفسیر کی ہے کہ اس صورت کے اندر 8 آیات جو ہیں وہ مدینے کے اندر نازل ہوئی، اور وہ 8 آیات جو ہیں آیت نمبر 163 سے لے کر کے آیت نمبر 171 تک جو 8 آیات ہیں، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ مدینے کے اندر نازل ہوئی۔ سامعین کرام، اس سورت کا نام سورۃ الاعراف کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ ہے کہ اس سورت کے اندر اعراف کا تذکرہ ہے، اور اعراف کہتے ہیں اس جگہ کو، اس دیوار کو جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے، اور اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر آیا ہے، اور اصحاب الاعراف کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں جب اس کو میزان عمل میں تولا جائے گا تو دونوں برابر ہو جائیں گے، تو ان کو نہ تو جنت میں ڈالا جائے گا اور نہ جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان میں جو ایک دیوار ہے جس کو اعراف کہتے ہیں، اس پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو صورت ہے، اس صورت کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ درمیان میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کا جو آغاز فرماتے ہیں وہ الف لام میم صاد سے۔ الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اس قرآن کریم میں بہت ساری صورتوں کا آغاز مقطعات سے ہوا ہے، یعنی الگ الگ حروف، اور حروف مقطعات کو جو نازل کیا گیا ہے اس کا معنی اور مفہوم مفسرین کے اتفاق کے مطابق اس کا معنی اور مفہوم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کا معنی اور مفہوم نہیں جانتا ہے۔ اور اس حروف مقطعات کو نازل کرنے کا مقصد بس یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کے اوپر شک کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، یا ان کا یہ الزام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھ کر کے اس قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تو ان تمام لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ مخلوقات میں سے کسی کی کتاب ہے، یا انسان کی کتاب ہے، یا جنات نے بنایا ہے، شیطان نے بنایا ہے، تو حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم بتلاؤ۔
کیونکہ اس کے اندر جو حروف ہیں یہ وہی حروف ہیں جو تم روزانہ استعمال کرتے ہو، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کا معنی اور مفہوم سمجھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اس سے دو بات مقصود ہے۔ پہلی بات مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید تاکید فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ان کو جان لینا چاہیے کہ اس کتاب کو ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہاں پر جو کتاب ہے، کتاب سے مراد تو پورا قرآن بھی ہے، اور کتاب سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد یہی سورۃ الاعراف ہے، یعنی سورۃ الاعراف جو پوری سورت ہے، یہی سورۃ الاعراف جو ہے یہ کتاب ہے، اور جس سورت کے آغاز میں کتاب کا لفظ آتا ہے اس سے مراد وہی سورت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ البینہ کے اندر فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 3 میں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رسول ہیں جو پاکیزہ صحیفے کی تلاوت کرتے ہیں، جس پاکیزہ صحیفے کے اندر مضبوط کتابیں ہیں۔ گویا یہ جو قرآن کریم ہے اگرچہ ایک کتاب ہے، پاکیزہ صحیفہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر 114 سورتیں، یعنی 114 کتابیں اس کے اندر ہیں، جبکہ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ یہ جو کتاب نازل کیا جا رہا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے، اور جب آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیے اور اس کی تبلیغ کیجیے تو اس کتاب کو پہنچانے میں آپ کے دل کے اندر کوئی تنگی اور کوئی حرج نہیں آنی چاہیے، کوئی انقباض نہیں آنا چاہیے، کوئی جو ہے بیزاری نہیں آنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی صورت نازل ہوتی یا کوئی صورت نازل ہوتی یا آیات نازل ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں کے پاس جا کر کے سناتے، خاص طور سے مکہ کے اندر کفار و مشرکین کے پاس جا کر کے سناتے، تو کفار و مشرکین اس قرآنی آیات کو سننے کے بعد یا قرآنی صورتوں کو سننے کے بعد ان کا جو ریئیکشن ہوتا وہ کچھ طریقے سے ہوتا، یا تو انکار کر دیتے کہ نہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یا پھر وہ مذاق اڑاتے، اور پھر نہیں ہوتا تو پھر جو ہے کہتے کہ نہیں ایسا جو ہے ہم بھی کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہتے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ لا کر کے دکھلاؤ، یعنی کسی بھی اعتبار سے جو ان کا ریئیکشن ہوتا تھا وہ ڈینائی کرنے کا، انکار کرنے کا اور مذاق اڑانے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو توڑنے کا جو ان کا انداز ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تنگی محسوس ہوتی، تکلیف محسوس ہوتی، بیزاری محسوس ہوتی کہ میں لوگوں کو سناتا ہوں اور لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو قرآن کریم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جب آپ پہنچائیں اور لوگ اگر اس کا انکار کریں تو آپ اس سے بالکل بیزار مت ہوئیے، اپنے دل کے اندر گھٹن اور تنگی محسوس مت کیجیے۔ ان مشرکوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لے گا، آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچائیے، کیونکہ جب آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کا فائدہ تو ایک دم ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں لتنذر بہ، اس سے لوگوں کو آپ ڈرائیں گے، خاص طور سے ایمان والوں، وذکریٰ للمؤمنین، اور جب آپ ڈرائیں گے تو ایمان والوں کو اس سے نصیحت حاصل ہوگی یا دہانی حاصل ہوگی، جو ایمان کے اندر کمزوری ہوگی وہ ایمان مضبوط ہوگا، مزید جو ہے وہ ایمان تازہ ہوگا۔ یا دہانی کیا ہوگی؟ یا دہانی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کو ان کی روح کو جمع کر کے سب سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، تو سبھی انسان نے بیک زبان ہو کر کے اقرار کیا تھا، اور وہ شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اور جب بھی اس کو ابھارا جائے تو ابھر سکتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیات ہے جب اس کو لوگوں کے سامنے سنایا جائے گا تو لوگوں کے اندر جو دبے ہوئے شعور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کی ذات گرامی ہے اور اسی کا کرم پورے دنیا کے اوپر ہے، پورے کائنات کے اوپر ہے، یہ احساس مزید تازہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ جب آپ اس قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں گے تو یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یہ مومنین کے لیے خاص طور سے یاد دہانی ہوگی، ان کے ایمان کو تازہ کرے گا، ان کے ایمان کو مزید مضبوط بنا دے گا۔ معزز سامعین کرام، اگلی جو آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 3،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اے مسلمانوں، اے لوگوں، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے، آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو احکام نازل ہوئے ہیں آپ اس کی پیروی کریں، اور اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا ولی، اپنا مرشد، اپنا پیشوا، اپنا قائد اور اپنا رہنما بنا کر کے آپ ان کی پیروی مت کیجیے. اور تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. دراصل یہاں پر جو اولیاء ہے، اولیاء سے مراد پیشوا، قائد، مرشد، جن کو بڑا بنایا جاتا ہے، جن کو لیڈر بنایا جاتا ہے، جن کو امام بنایا جاتا ہے، یہ مراد ہے یہاں پر. گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دو طریقے سے پیغام دے رہے ہیں. پہلا پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر انسان کے زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹ میں جو بھی رہنمائی کی گئی ہے مسلمانوں کے لیے بس وہی کافی ہے. اب مسلمانوں کو کسی غیر لیڈر سے جا کر کے، غیروں سے جا کر کے ان کے قواعد اور احکام اسلام کے اندر داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مسلمانوں کو خاص طور سے اپنے جو ہے دینی مسائل علماء یہود یا دوسرے مذاہب والوں سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے مسلمانوں کو زہد و تقوی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ عیسائیوں سے یا پھر دوسرے ہندی جو فلاسفہ لوگ ہیں ان لوگوں سے بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے مسلمانوں کو اپنا معاشی نظام، کارل مارکس ہو یا لینن ہو یا چین ہو یا روس ہو یا اس طرح کی جو بڑے بڑے جو ترقی جو یافتہ بزنس کے اندر جو ملک ہیں ان سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب چیز اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سب چیز اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اسی لیے مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیکلٹی میں اگر کوئی چیز کام آ سکتا ہے تو یہی قرآن، اور قرآن کے علاوہ کسی چیز کی طرف مسلمانوں کو جھانکنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خاص طور سے دینی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نازل کیا ہے. اب ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر اعتبار سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرے. اگر مرشد سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر امام سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر رہنما سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر لیڈر سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو طریقے بتلائے ہیں بس وہی ان کے لیے اتباع اور پیروی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی کو اپنا پیر بنا لینا، کسی کو اپنا فقیر بنا لینا، کسی کو اپنا بابا بنا لینا، کسی کو اپنا امام بنا لینا، مختلف فرقوں میں بٹ جانا، یہ مسلمانوں کے لیے بالکل لائق اور زیبا نہیں ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں میں مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں. کسی نے امام ابو حنیفہ کو اپنا امام بنا کر کے ان کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ امام شافعی کو اپنا امام بنا کر کے ان کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ امام مالک کو اپنا امام بنا کر کے ان کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ فلاں جگہ کو اپنا جو ہے مرکز بنا کر کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. قرآنی آیات بالکل آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان آیات کے ذریعے سے مسلمانوں سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا تھا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اے مسلمانوں، تم ان چیزوں کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر تمہارے لیے نازل کی گئی ہے، تم اس کی پیروی کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی، اپنا مرشد اور اپنا امام بنا کر، اپنا قائد اور اپنا لیڈر اور اپنا رہنما بنا کر کے اس کی پیروی نہ کرو. ہم نے نازل کیا تھا، پھر تم نے لوگوں کو اپنا امام کیوں بنا لیا؟ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود تھی، تمہارے لیے قرآن کریم موجود تھا، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود تھا. ان دونوں کی حفاظت قیامت تک ہم کریں گے، ہم نے اس کا وعدہ بھی کیا تھا. اور لوگ تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر کے سناتے بھی تھے، علماء کرام تم کو بتاتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے لوگوں کی پیروی کی. ایسا کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف یہاں پر توجہ دلائی ہے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے جو چیزیں نازل کی گئی ہیں، جو احکام نازل کیے گئے ہیں، تم اس کی پیروی کرو اور رب کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا اولیاء بنا کر کے اس کی پیروی نہ کرو. تم لوگ نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، یہ 3 آیات سورۃ الاعراف سے آپ کے سامنے پیش کی گئے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی ترتیب کے ساتھ کچھ آیات اور اس کے ترجمے آپ کی خدمت میں لگاتار پیش کیے جاتے رہیں گے. یہاں پر کہنا یہ ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی اتباع اور پیروی کرنے کی دعوت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے.
قرآن کریم کے احکام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔